أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات محمد وعلى ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے محبت سے عشق سے اور اہل البیت کی مودت کو اپنے دلوں میں زندہ کرتے ہوئے نبی کریم اور ان کی آل پر لیکن ایک اضافے کے ساتھ وہ ہے وعجل فرجہم ساتھ میں سب مل کر صلوات بھیجیے محمد نہیں مزہ نہیں آیا دیکھیے جب درود بھیجتے ہیں نا میں ایک منٹ ذرا یہ جو درود ہے صلوات جس کو ہم کہتے ہیں یہ آپ کو جگانے کے لیے نہیں ہے یہ خطیب کو ریسٹ دینے کے لیے نہیں ہے صلوات اگر آپ غور کریں میں دو نکات بیان کر دوں پہلے صلوات فرائض کے بعد اس کائنات میں اللہ کی طرف سے جن عبادتوں کو سب سے برتر قرار دیا گیا ہے ان عبادتوں میں برترین عبادت نبی اور آل نبی پر درود اور صلوات ہے اس لیے یہی صلوات آپ کو نہیں پتا یہاں پر جب آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں تو آپ کو شاید اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے آپ کو اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے اگر ہیروں کی کان ہو تو جو کان کن ہوتا ہے نا ہیرا نکالنے والا وہ اس پر پیر رکھ کر نکال رہا ہوتا ہے اس کے لیے عام پتھروں کی طرح سے ہوتا ہے آپ کو اللہ نے اس وقت یہ جو ایک سانس دیا ہے اگر ہر سانس کے ساتھ آپ درود پڑھ سکیں تو پوری زندگی بھی پڑھیں تب بھی جب آپ برزخ میں جاتے ہیں عالم برزخ میں روایات ہیں یہ کہ ایک شخص پاکیزہ ترین انسان جب اپنے اعمال کے نتائج دیکھتا ہے اللہ کی طرف سے اجر دیکھتا ہے تو اس کو اس کی پڑھی ہوئی صلوات کے عوض جو انعامات ملتے ہیں ان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں پھر اس کی آرزو ہوتی ہے اور کہتا ہے خدایا مجھے صرف ایک دفعہ صلوات پڑھنے کی اجازت دے صرف ایک دفعہ اجازت کیوں مانگتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ دنیا عمل کی دنیا نہیں ہے عمل کی دنیا یہ ہے وہ اس عمل کے نتائج کی دنیا ہے
اس لیے وہاں پر اس سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جب تم تھے تو وہاں پر صلوات پڑھ کر آتے تاکہ یہاں پر انعام پاتے. اس وقت مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ جو زندگی دی ہوئی ہے اس میں سے ہر پل اگر ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دفتر جاتے ہوئے کھیت میں جاتے ہوئے گھر کی طرف واپس آتے ہوئے بازار خریدنے کے لیے جاتے ہوئے اگر اپنی زندگی کا ورد بنا لیں ہمیشہ صلوات پڑھتے رہیں تو زبانیں نورانی ہو جائیں گی, دل نورانی ہو جائیں گے, فکریں نورانی ہو جائیں گی, روح نورانی ہو جائے گی. آپ کا ہر عمل آپ کو اللہ اور رسول کے اور اہل البیت کے قریب تر کر دے گا اور یقینی طور پر آپ حقیقی شیعہ بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے جب درود پڑھیں تو ہمیشہ پڑھیں اور کوشش کریں جب درود پڑھیں تو وعجل فرجہم کے ساتھ پڑھیں اور ہمیشہ اونچی آواز سے پڑھیں. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. یہ میں نے کیوں کہا کہ وعجل فرجہم کے ساتھ پڑھیں؟ اس لیے کہ ہم میں اور باقی مکاتب فکر میں ایک فرق ہے. باقی مکاتب فکر کے جتنے بھی پیروکار مسلمان ہیں وہ سب نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کا ہدف حاصل کر لیا اور یہی اسلام ہے. لیکن تشیع اس کا نام نہیں ہے. تشیع یعنی مکتب اہل البیت ایک زندہ مکتب ہے. یہ زندہ مکتب اپنے ماننے والوں کے اندر زندگی کی روح پھونکتا ہے, ان کے اندر اس دنیا میں زندہ رہنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. اور یہ زندگی اس بدن کی نہیں ہوتی. بدن کی زندگی کتے کی بھی ہے, بدن کی زندگی خنزیر کی بھی ہے, بدن کی زندگی جانوروں کی بھی ہے. وہ زندگی ہے جس میں انسان اپنے رب سے جڑا ہوا ہو اور رب سے جوڑنے والی چیز جو اس دنیا میں ہمیشہ ہمیں جوڑے رکھتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مہدی آخر الزمان. آج اگر ہمیں مہدی آخر الزمان کی معرفت حاصل ہو جائے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس وقت بھی مہدی آخر الزمان ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں, وہ ہماری بات سن رہے ہیں, ہم جب سلام بیچتے ہیں تو وہ جواب دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ولی خدا ہے اور یہ سارا عالم ان کی ولایت کے اندر ہے اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ولی خدا کی ولایت ہے. اس لیے جب آپ درود بھیجیں تو ان کے ظہور کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ بار الہ تو ان کو ظاہر کر دے تاکہ میں ان کا دامن تھام کر علی کے دشمنوں کے مقابلے میں پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہو سکوں. صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو جس اخلاص کے ساتھ منعقد کیا گیا ہے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بانیان مجلس کی طرف سے بھی اور آپ عزیزوں کی طرف سے بھی یہ یاد رکھیے, یہ مجالس شہرت کا ذریعہ نہیں ہے, یہ مجالس پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے, یہ مجالس صرف ثواب کمانے کا ذریعہ نہیں ہے, یہ مجالس صرف دنیاوی حاجات کی قبولیتوں کا ذریعہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. توجہ ہے میں کیا عرض کروں؟ یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. اگر انسان محنت کرے اس کی شہرت بھی ہو جاتی ہے, اگر ثواب کی نیت سے ہو تو ثواب بھی مل جاتا ہے, دعا کرے ان مجلسوں کے ذریعے سے تو دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. لیکن ہدف یہ نہیں ہے. ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ 61 ہجری کے کربلا میں جس حسین ابن علی نے ندا بلند کی تھی
ندا، اور وہ ندا کیا تھی؟ حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو مجھ اکیلے حسین کی مدد کر سکے؟ یہ مجالس اس ندائے حسین پر لبیک کہہ کر زمانے کے حسین یعنی مہدی آخر الزماں کی آواز پر کھڑے ہونے کا نام ہے۔ یہ مجالس ہمیں مہدی آخر الزماں سے جوڑتی ہیں، یہ مجالس ہمارے اندر عشق حسین کے ساتھ ساتھ جرأت حسین پیدا کرتی ہے، یہ مجالس ہمارے اندر حسین کی محبت و مودت کے ساتھ ساتھ حسین کا عزم، حسین کا حوصلہ، حسین کی غیرت، حسین کی شجاعت، حسین کی استقامت پیدا کر کے ان مجلسوں سے جو بچے تربیت یافتہ ہو کر نکلتے ہیں اپنے زمانے کے ہر بڑے یزید کے مقابلے میں حسین کے نقش پا پر کھڑے ہو کر حسین بنتے ہیں، حسین کے بیٹے، حسین کے شاگرد، حسین کے پیروکار۔ اس لیے یہ مجالس یہ صرف ثواب نہیں انسان بنانے کا ذریعہ ہے، یہ مجالس صرف چند اشعار یا چند خطابتیں سن کر اش کر کے واپس جانے کا نام نہیں ہے۔ آنے کے بعد جب ہم نکلیں تو یہ سوچیں کہ ہم نے ان مجالس سے کتنی معرفت حاصل کیا ہے۔ وہ معرفت جو حسین کی مجلس آپ کو دیتی ہے تمام معرفتوں سے بالا تر ہے، اس لیے کہ یہ مجلس پاکیزہ مجلس ہے۔ اس لیے کوشش کریں جب بھی، آج نہیں جب بھی مجلس حسین میں آئیں گھر سے نکلتے ہوئے نیت کر کے نکلیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جب گھر سے نکلیں پاکیزہ طاہر پاک کپڑے پہن کر نکلیں۔ 3، جب گھر سے نکلیں تو باوضو ہو کر نکلیں، باوضو ہو کر، اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور بہترین عبادت ہے، بہترین عبادت۔ اس لیے جب آپ اس مجلس میں آتے ہیں، مجلس حسین میں اب شیعہ علماء یا محدثین کی روایت بیان نہیں کروں گا، میں اہل سنت کی روایت بیان کرتا ہوں، چونکہ یہاں پر یقیناً اہل سنت بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، تو اس لیے میں چاہوں گا کہ کسی کو یہ خیال نہ گزرے کہ یہ مجالس اور ذکر حسین کی فضیلتیں شیعوں کی فرہنگ اور ان کا کلچر، ان کی تہذیب ہے، نہیں، یہ محمدی تہذیب ہے، یہ الہی تہذیب ہے، یہ قرآنی دستور ہے، یہ سنت نبوی ہے، یہ وہ عبادت ہے جو ہر مسلمان کے لیے ایسا روشنی کا منارہ ہے کہ جو بھی اس عبادت میں نیت کے ساتھ پاکیزہ ہو کر داخل ہوتا ہے وہ زندہ ہو کر نکلتا ہے، زندہ ہو کر۔ یہ حیات کی علامت ہے۔ امام احمد ابن حنبل علماء اہل سنت میں اور ائمہ اہل سنت، چونکہ ہمارے ہاں 12 اماموں کا تصور ہے جو کہ من جانب اللہ ہے، اہل سنت ہمارے دوست احباب 4 فقہی ائمہ کو مانتے ہیں۔ پاکستان میں حضرت امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، عرب دنیا میں امام احمد ابن حنبل کو مانتے ہیں، کچھ لوگ امام مالک کو مانتے ہیں، کچھ لوگ امام شافعی کو مانتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ، فضائل صحابہ اردو میں اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، ذرا اٹھا کر دیکھیے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا چیپٹر شروع ہوتا ہے تو وہاں پر وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حسین جانتے ہو کون ہے؟ وہ ہیں کہ اگر کسی مجلس میں حسین کا ذکر ہو اور کوئی شخص اس مجلس میں ذکر حسین کی مجلس میں بیٹھ جائے، شیعہ نہیں آئے، سنی فقیہ مجتہد اور امام ہے، کہتے ہیں جس مجلس میں حسین کا تذکرہ ہو اور کوئی شخص جا کر اس مجلس میں بیٹھ جائے، جب تک اس مجلس میں وہ شخص بیٹھا ہوا ہے اس کی ہر سانس اللہ کی بارگاہ میں تسبیح شمار ہوتی ہے، تسبیح شمار ہوتی ہے۔ یہ
شیعہ روایات تو ہیں ہی، اور کم نہیں ہے شیعوں میں روایات، لیکن اہل سنت کی روایات بھی ہیں۔ اس لیے یہ یاد رکھیے، یہاں پر بیٹھنا، آپ یہ جو سانس لیتے ہیں، سانس یہ آپ کے اختیار میں ہے نہیں، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ روک نہیں سکتے، 2 منٹ روک کر دکھا دیں، روک نہیں سکتے، آپ اپنی مقدار سے زیادہ سانس کھینچ کر اور لے کر دکھا دیں، نہیں کر سکتے، آپ مجبور ہیں۔ وہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں آئے، اس کو بھی اللہ حسین ابن علی کی برکت سے اپنی بارگاہ میں تسبیح شمار کرتا ہے، اور ہر سانس کے عوض آپ کو تسبیح الہی کا ثواب دیتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے، اس لیے ثواب ملتا ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں ثواب ملے گا۔ یہ مجلس نور کی مجلس ہے، نورانیت ملے گی، نورانیت ملے گی، اس لیے کہ ذکر حسین نور ہے۔ یہ نور جب زبان سے ادا ہو، جب کانوں میں پہنچے، جب دل میں پہنچے، تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے جب انسان اپنی آنکھوں سے حسین ابن علی پر چند قطرے اشکوں کے بہاتا ہے، تو آپ یاد رکھیے، یہ جو اشک آنکھوں سے نکلتے ہیں، یہ دل کی اس تاریکی کو، گناہ کو، آلودگی کو، زنگ کو اور عصیان کے جو اثرات دل پر ہوتے ہیں، ان کو دھو کر دل کو نورانی کر دیتے ہیں۔ یہی اشک، اس لیے جو حسین پر رونے والا ہوتا ہے وہ قاتل نہیں ہوتا، وہ قاتل نہیں ہوتا۔ جو حسین پر روتا ہے وہ ظالم نہیں ہوتا، جو حسین پر روتا ہے وہ فاسد نہیں ہوتا، جو حسین پر روتا ہے وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، جو حسین پر روتا ہے اس کی زبان پاکیزہ ہوتی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کان پاکیزہ ہوتے ہیں، جھوٹ اور تہمتیں نہیں سنتا۔ حسین پر رونے کے اثرات ہیں، اس لیے مجلس حسین جتنا زیادہ کر سکیں ضرور کریں، لیکن یہ یاد رکھیں، مجلس کے لیے شرط آپ کے دل کی پاکیزگی ہے، دل کی پاکیزگی۔ کبھی بھی آج یہاں پر ماشاءاللہ بڑا اجتماع ہے، لیکن یہ یاد رکھیے، حسین کی بارگاہ میں قبولیت کا معیار نہ نیاز ہے، نہ کھانا ہے، نہ شربت ہے، نہ سبیل ہے، نہ اجتماع ہے، نہ خطیب ہے۔ حسین کی بارگاہ میں قبولیت کا معیار دل کا پاکیزہ ہونا اور اخلاص ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے گھر میں جو بھی یہاں پر بھی ہیں، صرف گھر والے بیٹھے ہو، صرف گھر والے بیٹھ کر ایک بندہ ذکر حسین شروع کر دے، باقی سنیں۔ اب یہ جو عرف عام میں مجلس ہے وہ تو نہ ہوئی، لیکن ذکر حسین کی مجلس ہے، چاہے 2 ہی بندے ہوں، 2 ہی بندے، ایک بول رہا ہو دوسرا سن رہا ہو، یاد رکھیے اس مجلس کا ثواب آپ گن نہیں سکتے، اس مجلس کی برکتیں آپ گن نہیں سکتے۔ اس لیے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی گھر میں، ہمارے دیہاتوں میں عام طور پر اس طرح کے مسائل بہت ہوتے ہیں، اگر کسی جگہ جن ہو، بدروئے ہوں، ایسی جگہ ہو جہاں پر عام طور پر انسان جاتے ہوئے ڈرتا ہے، وہاں پر ذکر حسین کی مجلس رکھ دو اور ذکر حسین کرو، وہاں سے تمام اس طرح کی نحوستیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے حسین کا نام نور ہے اور برکت کا باعث ہے، برکت کا باعث۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، صلوات بھیجئے بر محمد و آلہ محمد۔ نہیں، سب مل کر اونچی آواز سے وعجل فرجہم کے ساتھ مل کر صلوات بھیجئے بر محمد و آلہ محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجئے بر محمد و آلہ محمد۔ عزیزان گرامی، تھوڑی آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ جو اہل البیت ہے، اہل البیت علی اور آل علی، نبی کے گھرانے والے کون ہیں؟ اگر کوئی ان کو اپنی طرح عام انسان اور دوسروں سے تھوڑا سا برتر سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس نے دین کو نہیں سمجھا، اس نے اللہ کی حکمتوں کو نہیں سمجھا۔
اللہ نے ان ذوات قدسیہ کو، جن کو ہم اہل البیت کہتے ہیں، ان کی خلقت میں ہی ایسی چیزیں رکھی ہیں جو دوسرے انسانوں کی خلقت میں نہیں آئے۔ قرآن کریم نے گواہی دی، انما، آپ سب کو یاد ہے آیت، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، پڑھے، ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے یہ ارادہ کیا، انما، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ارادہ ہے اللہ کا۔ وہ ارادہ کیا ہے؟ کہ اہل البیت سے ہر طرح کی نجاست کو اللہ دور رکھے۔ ایسا ہی ہے، قرآن کریم کی گواہی ہے۔ یہ نجاست کیا ہے؟ کیا گوبر نجاست ہے؟ کیا انسان کے اندر سے جو گندگی نکلتی ہے وہ نجاست ہے؟ یا خون جس کو ہم عام طور پر نجس کہتے ہیں وہ نجاست ہے؟ یا انسان جو اس کے اندر سے نجاستیں خارج ہوتی ہیں چاہے کہیں سے بھی، ان سے مراد یہ والی نجاستیں؟ کون سی نجاست ہے؟ یہ نجاستوں کی ایک قسم ہے، لیکن بعض نجاستیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں۔ فکر کی بھی نجاست ہوتی ہے، زبان کی بھی نجاست ہوتی ہے، الفاظ کی بھی نجاست ہوتی ہے، دل کی بھی نجاست ہوتی ہے، عقیدے کی بھی نجاست ہوتی ہے۔ مثلا قرآن کریم نے مشرکوں کو کہا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے۔ وہ ایک کلمہ پڑھتا ہے، بندہ بت پرست ہے، مشرک ہے، کلمہ پڑھتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پاک ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی نجاست ہے جو ایک کلمہ پڑھنے سے پاک ہو جائے، یہ باطنی نجاست ہے، یہ باطنی نجاست۔ گالی دینا نجاست ہے، جھوٹ کہنا نجاست ہے۔ جہاں نجاست ہوگی وہاں پر ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان میں بنیاد کیا ہے؟ ایمان میں کس چیز کو ہم ایمان کہتے ہیں؟ علی کی ولایت کو، علی کی ولایت کو، چونکہ علی کی ولایت ہی اللہ کی ولایت سے متصل کرتی ہے۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے۔ میں قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہیے ہوگی، میں کوشش کروں گا گفتگو ثقیل نہ ہو۔ آپ سب کو آیت الکرسی یاد ہے؟ یاد ہے سب کو؟ آیت الکرسی ہم عام طور پر ہم فیہا خالدون تک پڑھتے ہیں، ہمارے اہل سنت بھائی وہو العلی العظیم تک پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی جس کو کہا جاتا ہے وہ وہو العلی العظیم تک ہی ہے۔ اگلی دو آیات آیت الکرسی نہیں ہے، ان آیات کے مجموعے میں شامل ہیں۔ اس لیے اگر کسی نسخے میں کسی دعا کے حوالے سے، کسی عمل کے حوالے سے، کسی ورد کے حوالے سے آپ سے کہا جائے کہ آیت الکرسی اور بعد کی دو آیات پڑھو تو پھر ہم فیہا خالدون تک لازم ہے، ورنہ آیت الکرسی کہا جائے تو وہ العلی العظیم تک کافی ہے۔ اب اسی آیت الکرسی کی اگلی دو آیات میں ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں، تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہیے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان کا جو بولے جو ایمان لائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لائے۔ جو ایمان لائے ان کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے؟ یخرجو، ان کو نکالتا ہے، ہم انہیں، یخرجو ہم نکالتا ہے انہیں، کہاں سے؟ من الظلمات، تاریکی سے، گمراہی سے، کفر سے، جہالت سے نکالتا ہے۔ کہاں ڈالتا ہے؟ الی النور، نور میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاءہم، جو لوگ ایمان لائے ان کا ولی ایک ہی اور وہ ہے اللہ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اولیاء ہیں، ایک ولی نہیں ہے، بہت سارے ولی ہیں۔ کسی کا ولی اس کا لیڈر ہے، کسی کا ولی جاگیردار ہے، کسی کا ولی خود اس کی خواہشات ہیں، کسی کا ولی اس کا پیسہ ہے، کسی کا ولی اس کا منصب ہے، بہت سارے اولیاء ہیں ان کو۔
جب آپ اللہ کی ولایت کا انکار کرتے ہیں تو پھر ان بہت سارے ولیوں کی ولایت میں داخل ہوتے ہیں، لیکن یہ ولی طاغوت ہیں، یہ رحمان نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ولی اللہ کی ولایت میں شامل ہے، اور مقابلے میں جو بھی ہے وہ طاغوت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ والذین کفروا، اور جو کفر کرے، اولیاءہم، ان کے اولیاء ہیں، ولی نہیں، بہت سارے اولیاء ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کون ہے؟ طاغوت، اولیاءہم الطاغوت۔ یہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم، انہیں نکالتے ہیں، کہاں سے؟ من النور، نور سے، الی الظلمات، ظلمات میں پھینک دیتے ہیں۔ اب آپ نے پہلے پڑھا اسی آیت میں کہ جو ایمان لائے اس کو اللہ تاریکی سے، کفر سے نکالتا ہے اور ایمان کے نور میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے کہ کافر ہمیشہ تاریکی میں ہوتا ہے، ظلمت میں ہوتا ہے، کفر میں ہوتا ہے۔ لیکن اگلی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، آپ کی توجہ چاہیے، توجہ۔ اگلی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ جنہوں نے کفر کیا ان کے جو اولیاء ہیں وہ انہیں نور سے نکال دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کون سے کافر ہیں جو پہلے نور میں تھے اور اب انہوں نے کفر کیا؟ پھر اس کفر کرنے کے بعد جس پر وہ ایمان لائے وہ اولیاء، وہ طاغوت، انہیں نور سے نکال رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ وہ کافر نہیں ہے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والا تاریکی میں ہوتا ہے، یہ وہ ہیں جو نور میں ہیں۔ تو نور سے وہ اولیاء ان کو نکالتے ہیں اور تاریکی میں پھینک دیتے ہیں، کفر کی تاریکی میں۔ یہ کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوا، بندہ آیا، عرض کیا، امام نے جب اس کو دیکھا تو فرمایا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ حکمران خلیفہ کے دربار سے۔ کہا کہ تمہارے دل میں کچھ سوالات ہیں، بولو۔ عرض کیا یا ابن رسول اللہ، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے۔ وہ کیا؟ میں نے خلیفہ جس کو ہم باطل کہتے ہیں، جس کو ہم طاغوت کہتے ہیں، چونکہ آپ کی ولایت کے مقابلے میں ہے، وہ اس کو ہم طاغوت کہتے ہیں، اس کے دربار میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 3 خصوصیات رکھتے ہیں۔ سچے ہیں، وعدے کے پکے ہیں، وعدے کے پکے ہیں، زبان کے سچے ہیں، اور اپنے عمل کے پابند ہیں۔ میں آپ کے بعض پیروکاروں کو دیکھتا ہوں، آپ کے پیروکاروں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو وعدہ نہیں نبھاتے، جھوٹ بھی کہہ دیتے ہیں، اور اپنے عمل میں بھی کچے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی واجبات چھوڑ دیتے ہیں، کبھی فرائض پر عمل کرتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ وہ جو اتنے اپنے ان خصوصیات کے پابند ہیں وہ جہنم جائیں گے، اور آپ کے یہ ساتھی جو اس طرح سے کچے ہیں یہ جنت چلے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے جواباً فرمایا کہ آیت الکرسی کی یہ آیات پڑھی، کہا یہ آیت پڑھو، اللہ ولی والذین، پڑھی، کہا یہ جو آیت کہتی ہے والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء طاغوت ہیں، اور یہ طاغوت انہیں کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور، نور سے نکالتے ہیں، ظلمتوں میں پھینکتے ہیں۔ یہ کون سے کافر ہیں؟ کہا عام کافر، جو بھی اللہ کا انکار کرے۔ کہا اگر جو اللہ کا انکار کرے وہ کافر، اس کافر سے مراد ہے آیت میں، تو پھر وہ کافر تو ہمیشہ ظلمتوں میں ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ نور میں تھے، انکار کی وجہ سے ان کو طاغوت اس نور سے نکالتے ہیں اور کفر کی تاریکی میں پھینکتے ہیں۔ پریشان ہو گیا، سوچنے لگا، سوچنے اور کہا کہ اپنے رسول اللہ آپ ہی بتائیے یہ کون ہے؟ کہا دیکھو غور سے سنو، جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے، رسول اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد وہ نور میں داخل ہو گیا، اب جب علی کی ولایت پر ایمان لانے کا حکم آ گیا،
اس ولایت کا اگر کوئی انکار کر کے کسی اور کی ولایت میں چلا جائے تو نتیجتاً اس نور سے جس میں وہ پہلے تھا اس کو نکال دیا جاتا ہے اور کفر کی ظلمتوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ جو اور اس کے بعد اگلا جملہ فرمایا یاد رکھو جو علی کا موالی ہوگا، جو علی کا موالی ہوگا، علی کی ولایت پر ایمان رکھتا ہوگا، وہ ہو سکتا ہے گناہگار ہو سکتا ہے غلط کام کرے، لیکن مرنے سے پہلے اللہ اس کو توفیق دے گا کہ وہ توبہ کر کے پاک ہو کر جائے۔ اور اگر اس کے گناہ بہت زیادہ ہوں تو اللہ اس کو امتحان میں ڈالے گا، مشکل میں ڈالے گا، مسائل میں ڈالے گا، بیمار کر دے گا، گھر میں کوئی بیماری پیدا کر دے گا، کسی بچے کو اٹھا لے گا، کوئی اور ایسی آفت لے آئے گا جس سے اس کا دل ٹوٹے، اس کے اوپر سختیاں ہوں، وہ فقر کا شکار ہو، وہ بھوک کا شکار ہو، وہ کسی کے ظلم کا شکار ہو، اور اس کے نتیجے میں اس کا دل نرم ہو اور وہ لوٹے اپنے مولا کی طرف اور توبہ کرے۔ بہرحال جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی وہ توبہ کر کے جائے گا، بغیر توبہ کے نہیں جائے گا، اور جو توبہ کر کے جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جس کے دل میں علی کی ولایت نہ ہو، وہ اگر 10,000 سال سجدے کرتا رہے، یہ سجدے اس کو جنت نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ جنت کے مالک کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ عزیزان من، یاد رکھیے اہل البیت ہمیں انسان بنانے کے لیے آئے ہیں، جانوروں کی صف سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے دلوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے ذہنوں کو نورانی کرنے کے لیے آئے ہیں، ہماری آنکھوں میں حیا پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے دل میں رحم پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں اللہ کی صفات کا مظہر بنانے کے لیے آئے ہیں۔ ان کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی تربیت۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ۔ انبیاء آتے ہیں اور انہی انبیاء کے تسلسل میں جب اللہ کی حجت ہستیاں آتی ہیں، اللہ کے ولی آتے ہیں، ولی یعنی ولی معصوم، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ انسانوں کی تربیت۔ اس تربیت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل پاک ہو جاتے ہیں۔ تزکیہ اس تربیت کو کہتے ہیں۔ سورہ جمعہ آپ پڑھیں، سورہ جمعہ میں یہی آیات ہیں، سورہ جمعہ کے علاوہ بھی مختلف جگہوں میں اسی طرح کی آیات ہیں۔ آیات کیا کہتے ہیں؟ یزکیہم کا مطلب کیا ہے؟ کل قربانی کا دن تھا، آپ نے بہت سارے لوگوں نے قربانی کی، جس جانور کو آپ نے ذبح کیا، یہ جو ذبح کرنے کا عمل ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں تزکیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ۔ جس جانور کو ذبح کیا جائے اس کو کہتے ہیں مزکا، وہ پاک۔ یہ جو تزکیہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی آپ چھری پھیرتے ہیں اندر سے سارا نجس خون باہر آ جاتا ہے، چھرا پھیرتے ہیں آپ، اندر سے نجس خون باہر آ جاتا ہے۔ آپ نے اس کی گردن دھو دی پاک پانی سے، اس کے بعد جب آپ نے کھال اتارنا شروع کر دیا تو اندر جو گوشت میں خون ہے وہ پاک ہے یا نجس ہے؟ وہ پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے، چونکہ نجاست باہر آ گئی۔ نجاست کے باہر آنے کا سبب کیا ہے؟ تزکیہ، ذبح کرنا۔ تو یہ جو انسانوں کا تزکیہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ انسانوں کی وہ خواہشات جو اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی سے انسان کو دور کر دے، ان خواہشات کو تقوی کے چھرے سے ذبح کر کے
اس انسان کو پاک کرنا اور علی و آل علی کے ساتھ جوڑ دینا، یہ تزکیہ ہے، یہی ہدف ہے ائمہ اہل البیت کا، یہی ہدف ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اندر نور موجود ہو، اندر نور موجود ہو۔ آپ خنزیر کو جتنی دفعہ بھی چھرا لگائیں وہ پاک نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا۔ کوے کو ذبح کریں پاک ہوگا نہیں ہوگا، لیکن اگر کبوتر کو ذبح کریں تو پاک ہوگا، مرغی کو ذبح کریں پاک ہوگا، گائے کو ذبح کریں پاک ہوگا۔ گائے بھی جانور ہے، خنزیر بھی جانور ہے، وہ پاک نہیں ہوتا، یہ پاک ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر نور ہے، وہ بے نور ہے۔ انسانوں میں بھی ایسا ہی ہے، انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جن کے اندر نور ہے، جن کے اندر نور ہے، ان تک اگر پیغام محمد و آل محمد پہنچ جائے تو وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو بے نور ہیں، بے نور ہے، ان کے اندر تاریکی ہے۔ چاہے آپ قرآن پانی میں گھول کر پلا دیں ان پر اثر نہیں ہوگا، قرآن ان کو حفظ کروا دیں اثر نہیں ہوگا، وہ خنزیر کے خنزیر ہی رہیں گے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے، ائمہ اہل البیت چن چن کر لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے، ہر ایک کو نہیں، ہر ایک کو نہیں، ہر ایک سے ہر بات ائمہ کبھی بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی عقلوں اور ان کے ظرف کو دیکھتے ہوئے، ان کے برتن کو دیکھتے ہوئے بات کرتے تھے۔ اس لیے جن لوگوں نے علی کو پکڑا، جن لوگوں نے علی کو پکڑا، ان پر دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبتیں بھی آئیں تو انہوں نے ان مصیبتوں میں ایک لمحے کے لیے علی کو نہیں چھوڑا، ایک لمحے کے لیے۔ جبکہ ایسے بھی بہت تھے جو علی کے لشکر میں تھے لیکن علی کے خلاف تھے، حسن ابن علی کے لشکر میں تھے لیکن ان کے خلاف تھے، ایسے بھی بہت سارے۔ کیوں؟ بے نور، بے نور۔ یہ جو نور ہے اس کا اظہار کب ہوتا ہے، کب پتہ چلتا ہے یہ نور ہے یا نہیں؟ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، جب کبھی ائمہ اہل البیت خصوصاً علی اور آل علی کا تذکرہ ہو، کہیں پر ذکر ہو، کہیں پر ان کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو، اس بات کو سن کر آپ اندر سے سرور محسوس کریں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے اندر نور ہے، اور اگر آپ کو فرق نہ پڑے تو سمجھ جائیں کہ آپ بے نور ہیں، چاہے لبوں پر جتنے بھی نعرے ہوں۔ اس لیے اندر پاک ہونا ضروری ہے۔ امام باقر علیہ السلام کی شہادت گزری ابھی چند دن پہلے، امام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، بوڑھا تھا، ضعیف العمر، 80-85 سال، دروازے سے داخل ہوا، امام کی بارگاہ میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اندر آیا اور کہا کہ مجھے جگہ دو، میں اپنے امام کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اس کو جگہ ملی، آ گیا، امام کی بارگاہ میں بیٹھ کر کہا یا ابن رسول اللہ، میں آج ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھو۔ کہا کہ میں ایک عام مسلمان ہوں، اس لیے بات میں سب کی نہیں کروں گا، صرف اپنی کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ کہا میں عام مسلمان ہوں، اپنے واجبات کو ادا کرتا ہوں، نماز روزہ وغیرہ پابندی کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں جھوٹ نہ بولوں، کوشش کرتا ہوں غیبت نہ کروں، کوشش کرتا ہوں ایسا کام جس سے آپ ناراض ہو، آپ کا رب ناراض ہو میں نہ کروں، کوشش کرتا ہوں حرام نہ کھاؤں، لیکن پھر بھی کوتاہی تو ہو جاتی ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے حوالے سے جو میرے اندر کی کیفیت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کر پھر اپنے بارے میں آپ سے فیصلہ لے لوں۔ فرمایا پوچھو اور بیان کرو۔ کہا یا ابن رسول اللہ، جب آپ کا کہیں پر تذکرہ ہو اور اچھے الفاظ میں ہو تو میرے اندر سرور کی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو بیان سے باہر ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کے کسی دشمن کا تذکرہ ہو تو میرے اندر تکلیف، درد اور رنج کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اب میں اتنا شیعہ ہوں آپ کا، مجھے بتائیں کیا میری نجات کے لیے کافی ہے؟ فرمایا جو بھی شخص اس کیفیت کا حامل ہو عالم محشر میں اور برزخ میں وہ علی کے ساتھ ہے، وہ علی کے ساتھ۔ اٹھا کہا کہ یا ابن رسول اللہ، نہیں میری تسلی نہیں ہوئی،
میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں جو ہوں مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے میں کیسا ہوں. کیونکہ امام ظاہر نہیں دیکھتے، امام باطن بھی دیکھتے. میں اس پر اگر وقت ملا تو میں کچھ عرائض پیش کروں. کہا آپ کو میرے باطن کا پتا ہے، مجھے میرا بتائیں، سب کا نہیں، سب کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. مجھے بتائیں میں جو گنہگار بھی ہوں، خطاکار بھی ہوں، لیکن آپ کی ولایت اور آپ کی محبت اس طرح سے میرے اندر موجزن ہے، اب آیا یہ میرے لیے نجات کا سبب ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا کہ یہی تمہاری نجات کی کنجی ہے. وہ شخص کھڑا ہوا، خوشی سے نکلا. جب نکلا تو امام باقر علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا دیکھو اہل بہشت انسان باہر جا رہا ہے، یہ بہشتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں علی اور آل علی کی محبت کا نور موجود ہے وہ کبھی بھی جہنم نہیں جائے گا. ہاں اپنی بدعملیوں کی وجہ سے نچلے درجے میں ہو سکتا ہے، دور ہو سکتا ہے، چونکہ اس کو قریب لانے کے لیے پاکیزگی شرط ہے. وجہ علی نہیں ہے، وجہ اس کی وہ نجاست ہے، عمل کی نجاست. آپ خود سوچیں، آپ باہر سے آ رہے ہیں، یہاں پر فرض ہے یہاں پر تو گٹر مجھے نظر نہیں آتے، شہروں میں آپ جائیں تو نالیوں میں گٹر ہوتا ہے، ہر طرح کی غلازت ہوتی ہے. آپ کا پاؤں پھستا، آپ گر گئے، قریب میں آپ کی امام بارگاہ مجلس ہو رہی ہے. اب آپ اس نجاست کے ساتھ امام بارگاہ میں داخل ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ امام بارگاہ پاکیزہ جگہ ہے. اس پاکیزہ جگہ میں اس ظاہری نجاست کے ساتھ آپ داخل ہونا گوارا نہیں کرتے. یہ جو علی ہیں، علی پاکیزگی کا مجسمہ ہے، طہارت کا مجسمہ ہے. علی کے قریب جانے کے لیے مجھے پاک ہونا چاہیے. اگر میں پاک نہیں ہوں گا تو خود یہی نجاست مانع بنے گی، رکاوٹ بنے گی کہ میں علی کے قریب نہ جا سکوں. اس لیے جب تک یہاں پر ہیں اس نجاست کو پاک کریں، چاہے وہ زبان کی نجاست ہو، کان کی ہو، پیٹ کی ہو، کسی اور چیز کی ہو. یہ نجاستیں پاک ہو جائیں تو یقین جانیے علی اور آپ، نبی کریم اور آپ، نبی کریم کے بچے، آل و اولاد اور آپ ایک ہی جگہ ہوں گے. یہی چیز روایات ہمیں بتاتی ہے اور احادیث ہمیں بتاتی ہے. اس سے بڑھ کر ائمہ خدا اور کیا کریں ہمارے لیے کہ روایات کہتی ہیں وہ راتوں کو، خصوصاً امام زمان کے حوالے سے. امام زمان زندہ ہے نا؟ ہے یا نہیں زندہ؟ عبادات کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ اپنی عبادات میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں کہ خدایا ہمارے اعمال کا ایک حصہ ہمارے ان گناہگار شیعوں میں تقسیم کر دے جن کا عمل کم ہے، تاکہ وہ ہم سے مل سکے اور ان کے گناہوں کو بخش دے. جس کو ایسا امام ملا ہو جو روز و شب اپنے ماننے والوں کے لیے اس طرح سے دعا کر رہے ہو. کسی اور کو ایسا امام ملا ہے؟ کون سا امام؟ وہ امام جو ہمارا ظاہر بھی دیکھتا ہے اور ہمارا باطن بھی دیکھتا ہے. امیر المومنین صفین میں 6 ماہ تقریباً جنگ چلی امیر شام کے ساتھ، اور دن میں جنگ ہوتی، رات میں خیمے میں تشریف لاتی. خیمے میں آنے کے بعد اپنی عبادتوں سے فارغ ہو گئے، استراحت فرماتے اور صبح پھر دوبارہ جنگ کی تیاری کرتے. ایک شب امیر المومنین خیمے میں آیا تو اس اثناء میں حضرت مالک اشتربی تشریف لائے. بیٹھے اور عرض کیا یا امیر المومنین ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. فرمایا بولو. عرض کیا یا امیر المومنین آج میں نے آپ سے زیادہ دشمن کے سپاہی مارے ہیں. اچھا کتنے مارے؟ اتنے مارے. اور میں نے آپ نے اتنے مارے. امیر المومنین مسکرائے، کہا کہ صحیح کہتے ہو، تم نے زیادہ تعداد میں دشمن کے سپاہی مارے ہیں، لیکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کم کیوں مارے؟ کہا نہیں. کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. تم نے جو بھی تمہارے سامنے آیا تم نے تلوار اٹھائی، اس کی گردن اڑا دی. ایسا ہی ہے؟ ہاں ایسا ہی. فرمایا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. میں نے سامنے والے کو دیکھا،
اس کی 7 نسلوں میں بھی اگر کوئی ایک علی والا ہے تو اس کی خاطر اس کی جان بچتی. علی وہ ہے، علی وہ ہے. امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی کربلا میں اس طرح کی روایات ملتی ہیں. جب لشکر ان کے سامنے آتا تھا، بعض لوگوں کو تلوار کے دستے سے یوں مار کر سائڈ کر دیتے تھے، مارتے نہیں تھے، اور بعض کا سر اتار دیتے تھے. جب پوچھا جاتا فرماتے اس کی نسل میں ہمارے لوگ موجود ہیں. امام دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہی ولایت ہے. ولایت کا کیا مطلب ہے؟ پورا عالم ان کی ٹھوکر پر ہے، پورا عالم. اللہ کے فیض کو مخلوق تک پہنچانے کا ذریعہ وقت کا وہ امام ہے جو حجت خدا ہے. حجت خدا. نبی کے زمانے میں نبی ہیں، علی کے زمانے میں علی ہیں، حسن ابن علی کے زمانے میں وہ ہیں، حسین ابن علی کے زمانے میں وہ ہیں، اور علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں وہ ہیں. اور آج کون ہے؟ آج امام زمان ہے. امام زمان. امام زمان کے ذریعے سے جو کچھ آتا ہے اللہ کی طرف سے وہ ہمیں عطا ہوتا ہے. یہ جو آپ کی سانسیں آ رہی ہیں آپ کی مرضی سے آ رہی ہیں. جس لمحے آپ کی سانس کی مقدار اللہ کی کتاب میں ختم ہو جائے اگلے لمحے آپ زمین پر گرے ہوئے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے آپ کی ہر سانس وہاں سے کیلکولیٹڈ آ رہی ہے. کیسے آ رہی ہے؟ وقت کے امام کے ذریعے سے آ رہی ہے. فیض خدا کو وقت کا امام بانٹتا ہے. فیض خدا کو. اس موضوع پر شب قدر کے حوالے سے خصوصاً بڑی باتیں ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے، لیکن آج چونکہ مجلس ایسی ہے کہ میں یہاں پر وہ ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا، لیکن چند چیدہ اشارتاً چیزیں بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. امام وہ ہے جو آپ کے ارادے سے پہلے آپ کے ارادے کو جان لیتا ہے. امام وہ ہے. آپ لوگ مشہد گئے ہوں گے. مشہد جن لوگوں کو زیارت کی توفیق ملی ہے ان میں سے بہت سارے لوگ نیشاپور چلے جاتے ہیں جہاں پر قدمگاہ ہے امام رضا علیہ السلام کا. تقریباً کوئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر. نیشاپور جب شہر میں آپ جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا چوراہا ہے، اسکوائر. درمیان میں ایک مزار ہے، اونچا گنبد. باہر بورڈ لگا ہوا ہے یہ ام شقیقہ کا مزار ہے. ام شقیقہ کا. یہ ام شقیقہ کون ہے؟ ایک عام خاتون، میرے اور آپ کی طرف سے ایک عام محب اہل مودت اور اہل ولایت. جب امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام امام بنے تو کچھ لوگوں نے امامت کے جھوٹے دعوے کرنے شروع کر دی. جب انہوں نے امامت کے جھوٹے دعوے کیے تو لوگوں میں شک پڑ گیا. ہر دور میں ہوتے ہیں. اب لوگ پریشان کہ بھئی وہ سچے امام ہیں یا یہ سچے امام ہیں. نیشاپور والوں کے لیے یہ مسئلہ پیش آیا. اب خمس حکم ہے نا خدا کا، قرآن کا حکم ہے، خدا کا حکم ہے. لہذا نیشاپور کے مؤمنین اپنے خمس کا مال انہوں نے جمع کیا تاکہ امام تک پہنچا سکیں. 5واں حصہ اپنے سال کی بچت کا اونٹوں پہ لادا، خچروں پہ لادا، گھوڑوں پہ لادا. نکلنے لگے تو پیچھے سے ایک آواز آئی، قافلے والے رکو. دیکھا ایک بوڑھی خاتون لاٹھی ٹیک کر آ رہی ہے. رک گئے. بوڑھی خاتون آئی. قافلہ سالار کون ہے؟ جی فلان صاحب. سے میری کہا سنا ہے مدینہ جا رہے ہو میرے امام سے ملنے. کہا ہاں. اچھا جب امام کے پاس پہنچنا تو میری طرف سے یہ تحفہ لے جا کر امام کو دینا. بی بی اس میں ہے کیا؟ 4 انڈے ہیں، کوئی 4 یا 5 درہم ہے، 1 گز کپڑا ہے، بس اتنی سی چیز. کہا میری زندگی کا حاصل یہی ہے، یہی میری زندگی کا حاصل ہے. ٹھیک چل پڑے. اب چونکہ ان کو پہلے سے شک تھا کہ امام یہ ہے یا نہیں، انہوں نے مل کے علماء کو بٹھا کے سوالات بنائے. کہا کہ ہم ان سوالات کا جواب پوچھتے ہیں، اگر انہوں نے جواب درست دیا تو پتہ چل جائے گا وہی امام ہوں گے، ورنہ جو ہے پھر ہم اصل امام تلاش کریں گے.
پہنچے مدینہ، دروازے پہ گئے، سامان سارا باہر، یہ حضرات اندر قافلے والے امام کے اس مہمان خانے میں تشریف فرما ہوئے۔ امام نے ان کے سلام کے جواب کے بعد فرمایا کہ اچھا جو سوالات تم لکھ کر لائے ہو تم خود بیان کرو گے یا میں پہلے سوال بیان کروں پھر جواب بھی دوں؟ عرض کیا یا ابن رسول اللہ جب آپ کو معلوم ہے کہ ہم سوالات لکھ کر آئے ہیں تو پھر آپ خود ہی سوال بتائیے اور جواب بھی دیجیے۔ ایک ایک کر کے جو ان کے پاس لکھے ہوئے سوالات تھے وہ انہوں نے خود بیان کیے امام نے، اور ہر ایک کا جواب بھی دیتے چلے گئے۔ جب یہ ختم ہو گیا تو ان کو اطمینان ہو گیا، کہا کہ رسول اللہ کا مال لے کر آئے ہیں، یہ آپ کے حوالے ہیں۔ غلام کو ملازم ہوتے باہر انہوں نے سامان اتارا شروع کیا، سامان سارا اتر گیا، امام نے کچھ نہیں کہا۔ جب سارا سامان اتر گیا، لسٹ آ گئی، تو امام نے فرمایا وہ جو بوڑھی خاتون نے تمہیں تحفہ دیا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ گئے ڈھونڈنے کہ وہ کہاں پر رکھا ہوگا، بہرحال ڈھونڈا، نکال کے لے کے آئے۔ جب لے کے آئے امام نے ان کے ہاتھوں سے یہ اٹھایا، اندر تشریف لائے۔ کچھ دیر بعد جب تشریف لائے واپس باہر تو فرمایا کہ دیکھو جب تم لوگ جاؤ واپس نیشابور تو میری طرف سے یہ تحفہ اس بوڑھی خاتون کو دینا۔ یہ لوگ اونٹوں پر سامان لاد کر لائے ہیں، گھوڑوں پر لاد کر لائے ہیں، خچروں پر لاد کر لائے ہیں، پورا قافلہ آیا ہے اور کئی لوگ اتار اور چڑھا رہے ہیں سامان۔ کوئی سامان امام کی نگاہ میں قیمت نہیں رکھتا، کچھ نہیں پوچھتے، نہ شکریہ ادا کرتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں کہ کیوں لائے ہو، بڑی محنت کی ہے، یہ وہ کچھ نہیں۔ لیکن یہ جو چھوٹا سا پیکٹ ہے اس کے لیے یوں اہتمام، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ پیکٹ میری طرف سے لے کر جانا، اس پیکٹ میں کیا ہے یہ ذہن میں رکھو۔ وہ کیا ہے؟ اس میں ایک میری والدہ کی قمیص ہے اور دوسرا 17 درہم ہے۔ اس خاتون سے کہنا کہ جس دن تم پہنچو گے نیشابور اس کے بعد 17 دن تک وہ خاتون زندہ رہے گی اور اس کے بعد خاتون کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ پیکٹ ان کو دینا اور کہنا کہ وہ وصیت کریں کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو کفن کے اوپر یہ قمیض جو میری والدہ کی قمیض ہے ان کو پہنا دیا ہے۔ اس سے کیا ہوگا یا ابن رسول اللہ؟ فرمایا کہ جب اس خاتون کو لحد میں لٹا دیا جائے گا تو میری والدہ کی اس قمیض کی برکت سے جو قبر کا فشار ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ آسودہ ہو جائے گی۔ اچھا پھر یہ 17 درہم، فرمایا اس خاتون سے کہنا کہ یہ 17 درہم ان ایام میں خرچ کرے، جو باقی بچے آخری دن میں نے بتا دیا ہے کہ کس دن اس کا انتقال ہوگا، ایک دن پہلے وصیت کر جائے، جو باقی پیسے بچے انہی پیسوں میں اس کے کفن کا اہتمام کیا جائے، انہی پیسوں میں اس کے غسل اور دفن کا اہتمام کیا جائے، انہی پیسوں میں اس کے نیاز اور باقی تمام رسومات کا اہتمام کیا جائے۔ کہا ٹھیک ہے ہم پہنچا دیں گے آپ کا پیغام۔ نکلنے لگے تو روکا، کہا کہ رکو، جا کے کہنا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو کہنا کہ کوئی اور ان کا جنازہ نہ پڑھائے۔ عرض کیا یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا، پھر جنازہ کون پڑھائے گا؟ فرمایا کہ میں خود آؤں گا جنازہ پڑھانے کے، میں خود آؤں گا۔ عزیزان یہ کیوں اتنا اہتمام ہے؟ یہ اہتمام مقدار کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اہتمام شہرت کی وجہ سے نہیں ہے، اخلاص کی وجہ سے۔ وہ جو اخلاص کے ساتھ آپ ایک گھونٹ پانی امام حسین کے نام پر پلاتے ہیں نا، وہ ایک گھونٹ پورے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے، اگر اخلاص کے ساتھ۔ لہذا جب یہ لوگ واپس آئے نیشابور تو اب سارے شہر میں شہرت ہو گئی کہ امام نے اس خاتون کو اتنی اہمیت دیا ہے۔ آخری دن آیا، جنازہ تیار ہوا، اب سارے عمراء رؤساء امام نے یہ وصیت کی ابھی اس خاتون کے لیے، سب آئے جنازے میں۔ جنازہ تیار ہے، جب بالکل تیار ہوا تو دیکھا ایک گھوڑ سوار نمودار ہوا، گھوڑے سے اترا، جنازے کے پیچھے کھڑا ہوا، جنازہ پڑھانے کے بعد اشارہ کیا دفناؤ، دوبارہ گھوڑے پہ سوار ہوا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ آج اس خاتون کا مزار زیارت گاہ ہے، ہر
ہر خاص و عام جانتا ہے، لیکن تب سے اب تک کتنے لوگ آئے اور گئے، کسی کو ہم نہیں جانتے۔ یہ جو بات ہے یہ ہے وہ اخلاص۔ ائمہ علیہم السلام کی بارگاہ میں جس چیز کی قیمت ہے وہ ہے آپ کا اخلاص، وہ ہے آپ کے دل کی پاکیزگی۔ آپ ایک کام امام حسین کے لیے کرتے ہیں، جس وقت آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ لوگ دیکھیں اور تعریف کریں، وہیں سے سمجھ جائیں کہ یہ امام حسین کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کے لیے ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام ایسا ہے جو آپ نے امام کے لیے کیا، تنہائی میں امام سے ساز باز کیا، تنہائی میں امام سے سودا کیا، تنہائی میں امام سے ایگریمنٹ کیا، یا امام یہ میں آپ کے لیے کرتا ہوں، آپ جو چاہیں مجھے عطا کریں، کسی اور کو اگر پتا چل جائے تو آپ کو اندر ندامت محسوس ہوگی، کیوں اس کو پتا چلا، یہ تو میرے اور صرف امام کے درمیان تھا۔ تو سمجھ جائیں کہ آپ کا یہ عمل اللہ کے لیے ہے اور امام کے لیے ہے۔ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ قیمت رکھتی ہے، قیمت رکھتی ہے بہت زیادہ۔ اس لیے ائمہ خدا علیہ السلام کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہیں۔ آپ دل میں کہتے ہیں تو وہ لبیک کہتے ہیں، کیونکہ آپ کے دل کا حال جانتے ہیں نا۔ زبان سے کہنا اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن نبی کہا جائے دل میں خیال آئے، دل میں کافی ہے، وہ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آپ جب امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، آپ میں سے جو لوگ گئے مشہد میں، اب آپ مین گیٹ سے جب داخل ہوتے ہیں تو سامنے زیارت نامے لگے ہوئے ہیں جن میں ایک اذن دخول ہے۔ اذن دخول جب آپ لیتے ہیں تو اندر حرم میں قبر امام حسین تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ تقریباً کلومیٹر 1.5 کلومیٹر، اتنا لمبا فاصلہ۔ آپ یہاں پر اس مین گیٹ پر اذن دخول لے رہے ہوتے ہیں، کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کے گھر میں اس حرم میں داخل ہو جاؤں، کیا مجھے اجازت ہے؟ اللہ سے اجازت لیتے ہیں، رسول سے اجازت لیتے ہیں، امیر المومنین سے لیتے ہیں، امام رضا سے لیتے ہیں، ہر امام کے ہاں اذن دخول اسی طرح سے۔ وہاں پر اس اذن دخول میں ایک جملہ آپ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اشہدو، میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، انک تسمع کلامی، آپ میرا کلام سن رہے ہیں، وَتَرَى مَقَامِ، اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں، وَتَرُدُّ السَّلَامِ، اور میرے سلام کا جواب آپ دے رہے ہیں۔ میں نہیں سن سکتا لیکن آپ جواب دے رہے ہیں، یہ کس چیز کی گواہی ہے؟ بعض اوقات کچھ دن پہلے یہی ہوا، ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہم ائمہ کو حاضر اور ناظر کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ میں نے ان سے عرض کیا کہ دیکھو، حاضر اور ناظر کی اصطلاح جو ہے اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ اللہ کو ہم ہر چیز پر حاضر اور ہر چیز پر ناظر سمجھتے ہیں، یہی عقیدہ ہے دین کا اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ لیکن جب ائمہ کی باری آتی ہے، نبی کریم سے لے کر باقی تمام ائمہ تک 14 معصومین، ان کو بھی اللہ نے یہ کمال، یہ اختیار دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اس لیے جب ہم بولتے ہیں تو وہ سنتے ہیں۔ ایک شخص آیا امام رضا کی بارگاہ میں، کہا یا ابن رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہم ہمیشہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں؟ اور اس کے بعد پھر ایک جملہ فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے اعمال ہر پل ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں، ہر پل۔ اب ذرا سوچئے، جب امام معصوم کی ولایت کا مطلب صرف نعرے حیدری نہیں ہے، اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنی پوری ہستی کے ساتھ امام کو اپنے اندر، اپنے ارد گرد، اپنے چاروں اطراف میں محسوس کرنا کہ وہ ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ہے ولایت، یہ ولایت ہے کہ وہ اس حد تک اس عالم پر اللہ کی اجازت سے گرفت رکھتے ہیں کہ کائنات کا کوئی پتا ہلے بھی تو ان کی اجازت سے ہلتا ہے، ان کے اختیار سے ہلتا ہے۔ آپ مفاتیح الجنان اٹھا لیں، مفاتیح الجنان آپ پڑھتے ہیں، دعا کی کتاب ہے، اس میں ہر دن کی ایک زیارت ہے، اتوار کی زیارت الگ ہے، پیر کی الگ ہے، منگل کی الگ ہے، بدھ کی الگ ہے،
اور کسی نہ کسی امام یا 2 یا 3 معصومین سے منسوب ہے اس دن کی زیارت. جمعے کی زیارت جو ہے ہر دن کی ایک دعا بھی ہے اور ہر دن کی ایک زیارت بھی ہے. جمعے کی جو زیارت ہے وہ کس کی ہے؟ وہ صرف امام زمان کی ہے. امام زمان علیہ السلام وہ زیارت کبھی اٹھا کر پڑھ لیں آپ. امام زمان چونکہ حجت خدا ہیں، ابھی موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس لیے اس زیارت کو پڑھنے کی ضرورت ہے. جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ ایک جملہ کہتے ہیں اس زیارت میں، اور یہ زیارت بھی ہمیں ائمہ نے سکھائی ہے. کسی مولانا نے، کسی مجتہد نے، کسی محدث نے، کسی فقیہ نے نہیں، ائمہ نے سکھائی ہے کہ یوں زیارت کرو. اس میں کیا آپ کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ. میرا سلام ہو آپ پر اے وہ ہستی جو اس پورے عالم میں، عالم خلقت میں اللہ کی آنکھ ہے اور کائنات اس کی نگاہوں کے سامنے ہے. آپ یہ گواہی دیتے ہیں. اس گواہی کا کیا مطلب ہے؟ اس گواہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر پل ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر پل. اس لیے یہ جو ہم ظہور کی دعا مانگتے ہیں وہ اپنی آنکھوں پر موجود پردوں کو ہٹانے کے لیے ہے. ہماری آنکھوں پر پردے ہیں، ان پر تو نہیں، وہ تو دیکھ رہے ہیں. ایک دفعہ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. میرا خیال ہے کافی تھکا دیا آپ کو. جو لوگ تھک گئے ہیں وہ ذرا صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. جو لوگ نہیں تھکے وہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں. اب جو لوگ تھکے ہیں اور جو لوگ نہیں تھکے وہ سب مل کر ایک دفعہ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. اس لیے عزیزان من یہ یاد رکھیے، ائمہ اہل البیت علیہم السلام دوسروں سے مختلف ہیں، دوسروں کی طرح نہیں ہے. اور یہ صرف شیعی عقیدہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، صرف شیعہ عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت کے ہاں بھی متعدد ایسی روایات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ الگ ہیں، باقی الگ ہیں. ایک بات جو ہمارے پاکستان میں عام طور پر ایک ہتھوڑے کے طور پر تشیع کے خلاف استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صحابہ کے منکر ہیں یا صحابہ کے مخالف ہیں. میں بانگ دوہل ٹی وی میں بھی کہا کرتا ہوں، اجتماعات میں بھی کہا کرتا ہوں، یہاں پر بھی آپ سے کہوں گا کہ ہم سے زیادہ صحابہ کے تقدس کو ماننے والا اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا. ہم سب سے زیادہ صحابہ نبی اور صحابہ اہل البیت کے ماننے والے ہیں اور ان کے قدموں کی خاک کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے ہم نبی کے، صحابی کے مخالف ہوں؟ ہاں صحابی کی تعریف میں ہو سکتا ہے فرق ہو. ہم صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی کا وفادار ہے، جو نبی کی آل کا وفادار ہے. جو شخص پوری زندگی موت کے وقت تک، اپنی موت کے وقت تک نبی اور نبی کی آل کا وفادار رہا ہو، اس شخص کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے اور وہ ہمارے دل کا راجہ ہے. اس طرح سے ان کو دیکھتے ہیں. لیکن جس کے دل میں نبی کے حوالے سے بغض پیدا ہو، نبی کی آل کے حوالے سے بغض پیدا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہاں پر پھر ہم وہ احترام نہیں کر سکتے جو باقی صحابہ کا کرتے ہیں. اس لیے صحابہ کرام ہمارے لیے انتہائی مقدس ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ہم جب دین لیتے ہیں، دین عام طور پر شیعہ اور سنی میں یہ فرق کہا جاتا ہے کہ شیعہ اہل البیت سے لیتے ہیں اور اہل سنت صحابہ سے لیتے ہیں. ہمارے حوالے سے یہ بات بھی غلط ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اہل البیت سے لیتے ہیں. ہمیں اگر دین اصحاب سے ملے تو اصحاب سے لیتے ہیں، اہل البیت سے ملے تو اہل البیت سے لیتے ہیں. لیکن جہاں کسی صحابی اور اہل البیت کے قول کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہو، جہاں ٹکراؤ پیدا ہو وہاں پر ہم صحابی کو چھوڑ دیتے ہیں اور اہل بیت کو پکڑ لیتے ہیں.
جہاں ٹکراؤ نہ ہو وہاں پر ہم صحابی سے لیتے ہیں دین، اس لیے ہمارے لیے وہ مقدس ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اہل البیت کے برابر نہیں آئے۔ بڑا فرق ہے، چہ نسبت خاک را با عالم پاک، وہ کہاں اور یہ کہاں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اہل البیت وہ ہیں جن کی طہارت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی۔ اللہ نے کہا یہ میرا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ۔ اللہ کا ارادہ کب کا ہے؟ کب کا ہے؟ جب نبی مبعوث برسالت ہوئے تب اللہ نے ارادہ کیا، یا یکم ہجری کو کیا، 5 ہجری کو کیا، 10 ہجری کو کیا، 11 ہجری کو، 12 ہجری کو کیا؟ کب کیا اللہ نے ارادہ؟ اللہ کا ارادہ بھی اللہ ہی کی ذات کی طرح سے ازلی ہے، ازلی۔ جب سے اللہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل البیت پاک ہیں، لہذا اہل البیت پاک تھے اس عالم میں بھی، اور جب اس عالم میں آئے تب بھی پاک اور مطہر تھے۔ صحابہ کیا ہے؟ صحابہ وہ ہیں جو بعد میں آئے، کلمہ پڑھ کر پاک ہوئے۔ پہلے کوئی بت پرست تھا، کوئی آتش پرست تھا، کوئی کسی اور چیز کی پرستش کرتا تھا، کسی نے 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، کسی نے 30 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، کسی نے بڑھاپے میں کلمہ پڑھا۔ جو جب تک کلمہ نہیں پڑھ سکا نجس تھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد پاک ہوا، پاک ہونے کے بعد نبی کی بارگاہ میں آ کر جب اس نے نبی سے وفاداری کی تو اس وفاداری کے نتیجے میں وہ صحابی بنا۔ لہٰذا ہم ان سب کی تکریم کرتے ہیں، لیکن اہل البیت کے بعد اہل البیت پہلی صف میں ہے، اور ان کی خلقت اس حوالے سے بالکل جدا ہے۔ لہٰذا امام احمد بن حنبل کی ایک روایت اس حوالے سے بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جان بتائیے جو اصحاب نبی ہیں ان کے درجات کیا ہوں گے؟ پہلے درجے پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، 5ویں پر درجہ بندی اگر کی جائے تو کون سے صحابہ آتے ہیں؟ تو چونکہ امام احمد بن حنبل کے والد بھی فقیہ تھے اور بڑے عالم تھے، کہا کہ بیٹا سب سے خلافت کی ترتیب کے حوالے سے انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا کہ سب سے افضل پہلے خلیفہ ہیں، پھر دوسرے ہیں، پھر تیسرے ہیں، پھر اس کے بعد چلے گئے فلان ہے فلان ہے، عشرہ مبشرہ، اور 16 یا 17 اصحاب کے نام لیے، 16 یا 17 اصحاب کے نام لیے۔ پوچھا کہ ابا جان آپ نے اتنے سارے صحابیوں کے نام لیے لیکن علی ابن ابی طالب کا نام نہیں لیا آپ نے، تو کیا وہ اس میں شامل نہیں ہے؟ والد نے پلٹ کر پوچھا کہ بیٹا تم نے مجھ سے سوال کیا کیا تھا؟ کہا میں نے اصحاب کا سوال کیا تھا کہ اصحاب میں درجہ بندی کے لحاظ سے کون برتر ہے؟ فرمایا میں نے بھی اصحاب ہی کا جواب دیا ہے، علی صحابی کب ہے؟ پوچھا پھر، کہا علی اہل البیت میں سے ہے، اور اہل البیت وہ ہیں لا یقاس بہم احد، اس روئے زمین پر کسی کا موازنہ اور مقابلہ اہل البیت سے نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ اہل البیت، یہ وہ اہل البیت۔ ان اہل البیت پر جب ظلم ہوتا ہے نا پھر انسان کی روح کام جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، وہ اہل البیت جن کی خاطر کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، وہ اہل البیت جن کی نگاہ التفات سے انسان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، وہ اہل البیت جن کی فضیلتوں کو بیان کرتے 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 نبی کی زبان تھکی نہیں۔ آپ اگر روایات دیکھیں فضائل پر، جتنی فضیلتیں تشیع کی کتابوں میں ہیں اتنی ہی فضیلتیں اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں، کم نہیں ہیں، بہت ہیں۔ بعض لوگوں نے اس پر کام کیا ہے، 20 جلدیں کتابوں کی تیار کی ہیں جو اہل سنت کے ہاں موجود ہیں اہل البیت کی فضیلتوں کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود
نبی کی آنکھ لگتے ہی جس ظلم اور ستم کا آغاز ہوا، جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے اگر نبی نے وصیت کی ہوتی کہ میرے بعد میری آل و اولاد پر اتنا ظلم کرو جتنا تم کر سکتے ہو، تو اس سے زیادہ کوئی نہ کرتا۔ تعجب کی بات کہ نبی نے ان اہل البیت کی کرامت اور ان کے عزت اور ان کی قدر کرنے کا حکم دیا، اور ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ جب ہم بی بی دو عالم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور ان کے آخری ایام کو دیکھتے ہیں، جب ہم امیر المؤمنین کی زندگی کے آخری ایام اور ان پر پڑنے والی مصیبتوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم امام حسن پر پڑنے والی مصیبتوں کو دیکھتے ہیں، ماں وہ جس کا جنازہ بھی رات کی تاریکیوں میں اٹھایا گیا، رات کی تاریکیوں، اور جب دفنایا گیا تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ دفنایا کہاں گیا ہے، کون؟ بنت رسول، مظلومیت کا یہ آگیا۔ اور جب علی کو دفنایا گیا تو تب بھی یہی ہوا، رات کی تاریکی میں کسی کو پتا نہ چلے کہ علی کہاں دفنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں علی کی قبر کی بے حرمتی نہ ہو۔ امام حسن کی باری آئی، عجیب ہے کہ جنازہ تیار ہو کے نکلا، تیروں کی بارش ہوئی اور جسد اطہر کو تیروں کا نشانہ بنایا، واپس اس جسد اطہر کو پلٹایا گیا، دوبارہ تیر نکالے گئے، دوبارہ غسل دیا گیا، اور پھر رخ بدلا گیا بقیع کی طرف۔ اور جب حسین کی باری آئی تو تاریخ انگشت بدندہ ہے کہ نبی کے بیٹوں کے ساتھ ایسا ظلم، ایسا ستم۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ذوات مقدسہ کے ذکر میں ایسی چاشنی اور مٹھاس رکھی ہے کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، ابھی بھی جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ عشق ہے، یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ اندر کی نورانیت ہے، اندر کی نورانیت۔ ایران میں یہ جو محرم کے ایام شروع ہوتے ہیں تو ان ایام میں چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں جمع ہوتے ہیں، 8-10 بچے چھوٹے چھوٹے، 8 سال 5 سال 6 سال، ایک دو اینٹیں رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد ایک کیتلی رکھ دیتے ہیں، پھر ایک جگ میں شربت بنا کے رکھتے ہیں، گزرنے والوں کو کسی کو شربت پلاتے ہیں، کسی کو چائے بنا کے پلاتے ہیں، کہتے ہیں ہم غم منا رہے ہیں۔ اور یہ جو ایک چند اینٹیں رکھ کر کہتے ہیں ہم نے یہ امام بارگاہ بنائی ہے تاکہ ہم ذکر حسین کر سکیں، یہ بچوں کی روایات۔ اور دیوار پہ ایک کالا کپڑا لگا دیتے ہیں، پتہ چلے کہ یہ عزادار ہے۔ عزاداری اس بچپنے سے ان کی رگوں پہ میں، ان کے خون میں شامل ہے۔ امام خمینی کے ایک پڑھنے والے ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور بہت زبردست پڑھتے تھے تو انسان رو رو کے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ ان کو، وہ خود سید تھے، کوثری ان کا نام تھا، ان وفات پا گئے۔ انہوں نے اپنا واقعہ نقل کیا، کہا کہ شب عاشور میں گھر آیا، نہایا دھویا، عاشور کے اعمال کیے، صبح عاشور اب مختلف جگہوں میں میری مجلسیں تھیں چونکہ بڑے معروف خطیب تھے، کہا گھر سے میں نکلا، گلی میں پہنچا تو وہ چند بچے امام بارگاہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، چائے بنائی ہوئی تھی اور جگ میں پانی رکھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھا تو کہا آپ آئے ہیں تو ہمارے ہاں ایک مجلس پڑھ دیں آپ۔ اب کہہ رہے ہیں میں جس کو سننے والے لاکھوں، جس اجتماع میں جاؤں سارا شہر امٹ کر آئے، اب یہ بچے 4 بچے ہیں، یہ مجھے کہتے ہیں مجلس پڑھو، کیا پڑھوں؟ کہہ رہے ہیں میں نے جان چھڑانے کی بڑی کوشش کی، بچے نہیں مانے، کہا کہ نہیں آپ نے ہر صورت میں امام حسین علیہ السلام کی ایک مجلس پڑھنی ہے۔ کہتے ہیں میں مجبور ہوا، شرم آئی اپنے آپ سے، شرم آئی، ایک اینٹ کے اوپر بیٹھ گیا، بیٹھ کے زیارت عاشورہ کے 4 جملے پڑھے، ٹوٹل 4 جملے۔ وہ کیا ہے؟ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ زیارت عاشورہ کے 4 بچوں نے سنا، سر اٹھایا، خوش ہوئے، کہا کہ آپ نے ہماری خواہش پوری کر دی، بہت بہت شکریہ آپ۔ کہتے میں اٹھا، نکلنے لگا تو میرا ہاتھ پکڑا، کہا ہم نے نیاز بنائی ہے، یہ چائے پی کر جائیں۔ اب میں مجبوراً دوبارہ بیٹھ گیا،
انہوں نے مجھے پلاسٹک کے کپ میں ایک چائے دی. وہ کیا تھی؟ ابلا ہوا پانی, تھوڑی سی پتی, پھیکی. کہتے میں نے اپنے لبوں سے لگایا تو مجھ سے پی نہیں گئی. اب میں پریشان, ان کے آنکھوں کے سامنے گرا دوں تو یہ بچے جو ہیں برا مانیں گے. انتظار کیا, وہ بچے آپس میں مصروف ہو گئے تو میں نے ان کی آنکھ بچا کر گرا دی اور گلاس ایک طرف رکھ کر کہا میں نے چائے پی لی, اب میں جاؤں. کہا ہاں اب آپ جا سکتے ہیں. میں اٹھا. کہتے ہیں حرم حضرت معصومہ میں گیا, بڑا اجتماع تھا, مجلس پڑی. دوسری جگہوں میں گیا, رات ہوئی, عاشور کا دن گزر گیا. رات تھک ہار کے جب گھر آیا, غسل کیا, زیارت عاشورہ پڑھی اور اس کے بعد وضو کر کے سو گیا. جیسے ہی میں سویا, کچھ دیر میں نے دیکھا بی بی تشریف لائی ہے. بی بی آئی اور کہا کہ بیٹا کوثری. تو میں گھبرا کے اٹھ کھڑا ہوا آپ کے احترام. کہا بیٹا آج تم نے جتنی بھی مجلسیں پڑھی ہیں نا ان میں سے کوئی بھی قبول نہیں ہے ہماری بارگاہ. جیسے یہ کہا میں تڑپ اٹھا. میں نے کہا بی بی کوئی مجلس قبول نہیں ہے. فرمایا, کہا کیوں؟ کہا لوگوں نے تعریف کی, تمہیں تعریف مل گئی, کافی ہے. کہا پھر میں کہاں جاؤں گا؟ تمہاری ایک مجلس قبول ہے. وہ کون سی؟ کہا وہ جو تم نے 4 بچوں کے ساتھ 4 جملے پڑھے تھے, وہ جو بچوں کے درمیان پڑھی وہ قبول ہو. کہتے جب میں نے یہ سنا تو میں سجدے میں گرا. میں کہا بھائی کوئی ایک تو میری مجلس قبول ہوئی ہے. بی بی نے پلٹ کر بڑے دکھ بھرے انداز میں ایک سوال کیا. کہا بیٹا تم نے وہ چائے کیوں گرائی تھی؟ میں نے تڑپ کر پوچھا بی بی وہ کیوں؟ فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. یہ جو حسین ابن علی کے لیے آپ کام کرتے ہیں, دریا بچھاتے ہیں, یہ بھی سمجھیں کہ اس میں وہ شامل ہے. شربت بناتے ہیں وہ شامل ہے, مہمان کی توازو کرتے ہیں وہ شامل ہے, کھانا آپ بناتے ہیں وہ شامل ہیں. ان کی نیت سے کریں بس, ان کی نیت سے. کربلا والے بہت مظلوم ہیں, لیکن جتنے وہ مظلوم ہیں اتنے زیادہ پاورفل بھی ہیں اور ہمارا ہاتھ بھی تھامتے ہیں. اتنے زیادہ پاورفل وہ ہمارا ہاتھ تھامتے ہیں. حمید بن مسلم کربلا کے واقعات کا راوی ہے. وہ کہتا ہے عاشور کا دن گزر گیا, شام ہوئی. جب شام ہوئی تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. لشکر اشقیاء نے خیمے حسین کا رخ کیا اور خیموں کو آگ لگانا شروع کر دیا. جب خیمے جل اٹھے تو نبی زادیاں, علی کی بیٹیاں روتے ہوئے خیموں سے باہر نکلی. کسی کی زبان پہ وہ محمدہ تھا, کسی کی زبان پہ وہ امہ تھا, اپنی مادر گرامی کو پکار رہی تھی. کسی کی زبان میں امیر المومنین کا نام تھا, کسی کی زبان پر حسین ابن علی کا نام تھا. یوں روتے ہوئے وہ باہر آئیں. میں نے دیکھا ایک اونچا سا خیمہ ہے, اس خیمے سے ایک خاتون روتے ہوئے باہر آتی ہیں, پھر اندر جاتی ہے, پھر آتی ہے, پھر اندر جاتی ہے. میں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے, بھاگتی کیوں نہیں ہے؟ جواب ملا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. میں نے پوچھا بھاگتی کیوں نہیں ہے؟ کہا اندر حسین ابن علی کے بیٹے سید الساجدین غشی کی کیفیت میں ہے, چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے. اس اسنا میں حمید کہتا ہے, حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا چند خواتین آئیں, زینب کبریٰ کی مدد کی اور بیمار کربلا کو باہر نکالا. جیسے ہی باہر نکلے ویسے ہی اس خیمے تک بھی آگ پہنچ گئی اور وہ خیمہ بھی جلنے لگا. اس عالم میں میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا. اس بچی کو میں نے کیا دیکھا, میری عجیب حالت ہو گئی. میں نے دیکھا بچی کے دامن پر آگ لگی ہوئی ہے اور وہ اونچی آواز سے رو رہی ہے اور کوئی اس کے دامن کی آگ بجھانے والا نہیں ہے. میں بھاگ کر گیا آگ بجھا سکوں. جیسے ہی میں قریب پہنچا بچی نے مجھے دیکھا, تڑپ کر بھاگی, ڈری بھاگی. جب بھاگی میں آگے سے آیا, بچی کو روکا, اس کے دامن کی آگ بجھائی. جیسے ہی میں نے دامن کی آگ بجھائی بچی نے میری طرف عجیب نگاہوں سے دیکھا, گویا آنکھوں میں پوچھ رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ اب تک کربلا میں جتنے بھی لوگ نظر آئے وہ مارنے والے تھے, وہ جلانے والے تھے, وہ لوٹنے والے تھے, آگ بجھانے والا کوئی نہیں تھا. تم پہلے شخص. کہتا ہے میں نے پھر پوچھا بیٹی تمہارے دامن پہ آگ لگی تھی, تمہارے رخسار سیاہ ہے, تمہارے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے, تمہارا بدن سر کندھے زخمی ہے, کیا ہوا تمہیں؟
کہا کہ ان ظالموں نے جب ہمارے مکنے چھیننے چاہے تو نیزے کی انیاں استعمال کی، بدن زخمی ہو گیا۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے کان چھدے ہوئے ہیں اور خون رس رہا ہے؟ کہا میرے بابا نے میرے کانوں میں بالیاں پہنائی تھی، ان ظالموں نے اس زور سے کھینچی کہ میرے کان کی لوک پھٹ گئی اور خون رس رہا ہے۔ میں نے پوچھا بیٹی تمہارے رخسار کیوں سیاہ ہے؟ کہا انہوں نے اتنے تمانچے مارے ہیں، اتنے تمانچے مارے کہ رخسار سیاہ ہو گئے۔ میں نے پوچھا بیٹی تم اتنی مظلومہ ہو اس عمر میں، 3-4 سال کی بچی، تم ہو کون؟ کہا نہیں پہچانا، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ میں نے پوچھا بیٹی میں تمہاری کیا خدمت کروں ذرا بتاؤ۔ حمید کہتا ہے اس نے جب بچی نے پلٹ کر مجھ سے سوال کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میں کیا کہوں، سوال ہی ایسا تھا۔ کیا کہا؟ کہا کہ مجھے ذرا بتاؤ نجف کا راستہ کس طرف ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔